ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام اسپیشل رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعظم شرقی۔ ہماری آج کی رپورٹ ٹیلنٹ سرچ ایگزام پر مشتمل ہے جو دارالقرآن شاہین لکھنؤ کی جانب سے حافظ بچوں کے لیے منعقد ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، دارالقرآن شاہین لکھنؤ گزشتہ کئی سالوں سے حافظ بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے میں مصروف ہے۔ اس ادارے کی جانب سے حافظ بچوں کو دینیات اور عصری علوم سے جوڑنے کے لیے ٹیلنٹ سرچ ایگزام کا انعقاد کیا گیا، جس میں 50 سے زائد حفاظ شریک ہوئے۔ ٹیلنٹ سرچ ایگزام کے انچارج مولانا سلمان صدیقی نے بتایا کہ جو بچے حافظ ہونے کے بعد آگے عصری علوم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر معاشی کمزوری کی بنیاد پر اپنا خواب پورا نہیں کر پا رہے ہیں، ان طلباء کے لیے دارالقرآن شاہین لکھنؤ کی جانب سے اکیڈمک اسکالرشپ دیا جائے گا۔ طلباء کی صلاحیت کے لحاظ سے اس اسکالرشپ کی مختلف کیٹیگری بنائی گئی ہے۔ ادارے کے ذمہ دار مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مدنی کی نگرانی میں یہ ٹیلنٹ سرچ ایگزام انجمن فلاح دارین گولہ گنج لکھنؤ کے ہال میں منعقد ہوا، جس میں لکھنؤ کے علاوہ اطراف سے بھی طلباء شامل ہوئے۔ اس موقع پر ایگزام میں شامل ہونے والے طلباء اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے گارجین سے مولانا جہانگیر عالم قاسمی صدر انجمن فلاح دارین، مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مدنی ڈائریکٹر دارالقرآن شاہین لکھنؤ اور مولانا منور سلطان ندوی نے خطاب کیا۔ ان حضرات نے حافظ بچوں کی رہنمائی کی اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان حضرات نے کیا کہا۔ کے مستحق ہیں کہ آپ سب نے امتحان میں شرکت کی ہے اور ہم سب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی سے بات ہے کہ آپ بھی اس کمپٹیشن میں آئے، امتحان دیا آپ نے، اور جس کے مقدر میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی۔ اور اگر بالفرض آپ کو ظاہری کامیابی نہیں ملتی ہے تو اتنا تو آپ کے اندر احساس شعور ہے کہ آپ ایک زندہ قوم کے فرد ہیں۔ دنیا کے اندر نیک نامی کے لیے، دنیا کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں برپا کیا ہے۔ لہذا آپ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، امتحانات ہوں، ٹیسٹ ہو یا اس طرح کی کوئی پروگرام ہو تو اس میں آپ لوگ شرکت کریں۔ جب پتھر کو گھسا جاتا ہے تبھی اس میں چمک آتی ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے ذہن و دماغ کو اس کے لیے آمادہ تیار نہیں کریں گے، کامیابی کوئی مارکیٹ میں ڈبے میں پیک ہو کے نہیں ملتی۔ کامیابی کو پانے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایگزام کے ذریعے ہمیں اندازہ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے۔ یقیناً آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کی حفظ کے میدان میں مکمل صلاحیت ہے۔ آپ نے قرآن مجید کو یاد کر کے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذہن بھی دیا ہے، ذہانت بھی دی ہے، آپ نے محنت بھی کی ہے اور آپ نے پڑھنے کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا یہ ذہن، آپ کی یہ صلاحیت اور آپ کے یہ محنت کا جذبہ وہ اس دنیا کے دیگر علوم میں بھی اپنا لوہا منوائے گا۔ ابھی آپ کے پاس عمر ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ دنیا میں عظیم الشان کارنامے انجام دینے والے وہی حفاظ کرام رہے ہیں جنہوں نے قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ علوم تفسیر میں، علوم حدیث میں، علوم فقہ میں، تاریخ میں، سائنس میں، میتھ میں اور دیگر بہت سارے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ جو حافظ قرآن تھے انہوں نے اپنے ان علوم میں بھی مہارت کا ثبوت دیا جو لوگ آج کی دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن بالکل نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ ایک بہترین عالم بن سکتے ہیں، آپ عربی زبان کے بہترین ماہر بن سکتے ہیں، لیکن شرط اس کے لیے ہے کہ آپ نے جو ایک مرحلہ پار کیا ہے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ محنت سے اپنے اگلے مرحلے کو کامیابی سے پار کر لیں۔ صرف اتنا کرنا ہے آپ کو۔ آپ نے 4 سال، 5 سال، 3 سال جو حفظ کو دیا ہے
اور آپ نے ثابت کر دیا کہ الحمدللہ آپ نے محنت کر کے قرآن مجید کو مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، پھر 3 سے 5 سال آپ ایک بار اور محنت کر لیجئے تو آپ کی اس زندگی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت دینے والا نہیں ہوگا، اور آپ اتنے اہم ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں اس کے بہت چھوٹے حصے کا ادراک آج کے علم نے کیا ہے۔ آج جو ہم سائنسی تحقیقات دیکھتے ہیں، ریسرچ دیکھتے ہیں، جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ان سب کو سامنے رکھیں تو معمولی حصہ ہے جس کا ادراک کیا ہے۔ ہمارے دماغ کا بڑا حصہ وہ ہے جس کا استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ ہم اپنے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کریں گے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے ذہنوں میں بڑے بڑے خواب پالیے، وہ خواب نہیں جو رات میں سوتے وقت دیکھتے ہیں، بلکہ وہ خواب جو دن میں دیکھے جاتے ہیں، اور جس خواب کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، جد و جہد کی جاتی ہے، لگن اور تڑپ کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے لیے بڑے بڑے مقامات، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے مناصب منتظر ہیں۔ آپ نہیں ہیں، آپ ملت کا مستقبل ہیں، ملک کا مستقبل ہیں۔ آج جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں کل یہاں آپ ہوں گے، اور اس کے اوپر بہت سے عہدے اور مناصب ہیں جو آپ کے منتظر ہیں۔ ہزاروں ایسے میدان ہیں جہاں آپ جا کے بہترین رول پلے کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنے گارجین، اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتے ہیں، ملت کا نام روشن کر سکتے ہیں، اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کچھ کرنے کا طے کر لیجئے، سوچئے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اس دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے، یوں ہی نہیں جانا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ماحول بھی سازگار ہو جائے گا، حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے، اور سب مل کے آپ کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کر سکتے تھے کہ آپ نبی اور رسول کے علاوہ سب کچھ بن سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ممکن ہے اور ہم سب کے لیے ممکن ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو جو محنت کرنی چاہیے وہ کیجئے، باقی آپ کے اساتذہ، گارجین، دیگر حضرات سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بس اسی چھوٹے واضح ہے کہ دارالقرآن شاہین لکھنؤ میں حفاظ بچوں کے لیے 9ویں اور 10ویں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ اسی طرح اس ادارے کی جانب سے دوسرے کیمپس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہائی اسکول اور انٹر کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، جہاں دینی ماحول اور تربیت کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں دارالقرآن شاہین کے اساتذہ اور متعلقین موجود رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی نئی رپورٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔